الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 63ویں سورہ المنافقون کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ المنافقون اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی سورہ تغابن، یہ دونوں آپس میں مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہے، اس اعتبار سے کہ سورہ منافقون میں منافقین کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں نفاق کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو نفاقی کی ضد ایمان ہے، تو سورہ تغابن کا موضوع در حقیقت ایمان اور اس کے ثمرات ہیں۔ سورہ منافقون کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں، وہ ان کی باتوں اور بات بات پر قسمیں کھانے سے متاثر نہ ہوں، اس لیے کہ وہ انہیں انفاق سے روکنا چاہتے ہیں اور اس طرح اللہ اور رسول سے برگشتہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں جو 8 آیات پر مشتمل ہے، منافقین کے کردار سے بحث ہے، جس میں ان کی اصل بیماری یہ بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور جبکہ دوسرے حصے میں جو کہ اگلی 3 آیات پر مشتمل ہے، کل 11 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ مال اور دولت کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کر کے اپنے مال سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا تو مہلت حیات گزر جانے کے بعد اپنی محرومی پر وہ پچھتائیں گے، اور یہ پچھتانا پھر بالکل بے سود ثابت ہوگا۔ گویا اس صورت کے پہلے حصے میں نفاق کے مرض کے اصل سبب کی طرف نشاندہی کی گئی، اور دوسرے میں اس سے مسلمانوں کی بچنے کی تاکید کی گئی۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے مومن اور مسلم ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ان کی مسلسل غلطیوں نے ان کو اس قدر ناقابل اعتبار بنا دیا تھا کہ وہ خود بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ جب تک قسم کھا کے وہ بات نہیں کہیں گے کوئی اس کو باور نہیں کرے گا۔ جس آدمی کو اپنے عمل پر اعتماد ہوتا ہے وہ بے ضرورت قسمیں نہیں کھاتا، لیکن جس کو اپنے عمل پر بھروسہ نہ ہو اس کا واحد سہارا قسم ہی ہوتی ہے۔ تو آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، ہاں اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، یعنی جس اسلام کی طرف بڑھے تھے اس کو چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں، لیکن قسموں کی آڑ میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتائج ان کے لیے کتنے مہلک ہوں گے۔ یہ اس کو بڑی دانشمندی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی جس میں یہ مبتلا ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کر لیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، تو بس اب یہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ در حقیقت اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت کسی فرد یا گروہ کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جن کو وہ ایک مرتبہ اسلام کی روشنی دکھاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اگر وہ اس کی قدر کرتے ہیں تو ان کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر قدر نہیں کرتے بلکہ مڑ مڑ کر پیچھے ہی کی طرف دیکھتے ہیں
تو ان کی وہ روشنی بھی سلب ہو جاتی ہے اور ان کے دل پر بھی مہر کر دی جاتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ صحیح سوچنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ وَرَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں جب آپ دیکھیں گے تو ان کے اجسام آپ کو بھائیں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بولے تو ان کی باتیں آپ سنتے ہی رہ جائیں۔ یہ در حقیقت ان کے ظاہر کی تصویر کشی کی ہے، مطلب یہ ہے کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کا اثر چہروں پر بھی ہے اور زبان میں بھی تیز ہیں، بات کرتے ہیں تو اپنی چرب زبانی سے مخاطبین کے دل کو موڑ لیتے ہیں۔ لہذا بیان ہوا کأنہم خشب مسندہ، ان کی مثال ایسی ہے گویا سوکھی لکڑیاں ہیں جنہیں دیوار سے ٹیک لگا دیا گیا ہے، یعنی ہر چند صورتیں دلکش ہیں مگر اندر کچھ بھی نہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور جسم ان کے روح سے خالی ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر ٹوٹتا خیال کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن پرلے درجے کے بزدل ہیں، دور اور نزدیک کہیں سے بھی کوئی خطرہ نمودار ہو تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی انہی پر گرنے والی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی دشمن ہیں لہذا ان سے بچ کر رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں غارت کرے، ان یؤفکون، ان کی عقل کس طرح الٹ گئی ہے۔ پھر آگے بیان ہوا کہ ایسے بدقسمت ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لووا رؤوسہم، تو سر مٹکاتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں۔ ان کا مغرورانہ اعراض کا اظہار ان کے باڈی لینگویج سے جس طرح ہوتا ہے اس کی تعبیر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر لووا رؤوسہم کے الفاظ سے کی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ بڑی بلیغ ترین تعبیر ہے۔ اور پھر باطن میں اس کا جو اثر مترتب ہوتا ہے اس کو یصدون وہم مستکبرون کے الفاظ سے بیان فرمایا گیا، گویا ان کا ظاہر اور باطن دونوں سامنے کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں کے اندر اخلاقی جرأت نہیں ہوتی وہ اپنے گناہوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ان کا اعتراف یا ان پر اظہار مذمت نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ایک بار اعتراف جرم کر لیا تو ہمیشہ کے لیے پھر بھرم ختم ہو جائے گا۔ ان کی یہ کمزوری ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کی مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں ان کے لیے برابر ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس لیے کہ اللہ اس طرح کے نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس درجے کے متکبر تھے اور اپنے نفاق میں کہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ اسی طرح کے لوگوں کا ذکر اس کے متعلق ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت چاہیں گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آگے پھر آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا کہ ہم الذین یقولون، یہی ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان لوگوں پر کچھ خرچ نہ کرو جو رسول کے پاس آ جمع ہوئے ہیں، حتی ینفضوا، تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ یعنی ابھی جس غضب کا اظہار ہوا آگے کی آیتوں میں اس کا سبب بیان کر دیا ہے، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو در حقیقت غزوہ بنی مستقلق کے موقع پر ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ 6 ہجری میں غزوہ بنی مستقلق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چشمے پر پڑاؤ ڈالا وہاں پانی کے بارے میں ایک غریب مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو تھپڑ مار دیا، انصاری نے انصار کی دہائی دی اور مہاجر نے مہاجرین کی۔ دونوں طرف کے آدمی تلواریں سوچ سوچ کر اکٹھے ہو گئے۔ اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت سے بات زیادہ بڑھنے نہ پائی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو اس طرح کے مواقع کی ہمیشہ گھاٹ میں رہتا، موقع سے فائدہ اٹھا کر مہاجرین کے خلاف انصار کے جذبات بھڑکانے کے لیے نہایت زہر آلود فکرے کہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں پناہ پا کر اب ہم پر ہی غرانے لگے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے
جس نے بھی کہا ہے کہ کتے کو موٹا کرو بالآخر تمہیں کو کاٹے گا۔ خدا کی قسم اب ہم پلٹے تو جو باعزت ہیں وہ رذیلوں کو وہاں سے نکال کے رہیں گے۔ انصار کے جو آدمی اس دوران میں اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان کو مخاطب کر کے اس نے کہا، عبداللہ ابن ابی نے، یہ تمہاری اپنی غلطی کا خمیازہ ہے جو تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تم نے اپنے گھر میں ان کو اتارا اور اپنے مال میں ان کو حصہ دار بنایا۔ اللہ کی قسم اگر تم ان کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیتے تو یہ کب کے یہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان لوگوں پر کچھ نہ خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جمع ہوئے ہیں، حتی ینفضوا، تاکہ وہ منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی کی بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے یہ سعادت مدینے والوں کو بخشی ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے، ورنہ زمین اور آسمان کے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں، وہ جب چاہے اور جس کو چاہے ان سے مالا مال کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 8 میں بیان ہوا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ گئے، لیخرجن الاعظ منها الاذل، تو زور والے ان بحیثیت لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، در حال کہ زور اور غلبہ تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ یہ بھی در حقیقت اسی کے جواب میں فرمایا ہے کہ عزت تو اللہ اور رسول اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہے، اور سنت الہی کے مطابق اب اس کے ظہور کا وقت بھی آ گیا ہے۔ یہ ذرا انتظار کریں، ہم نے لکھ رکھا ہے کہ رسول کے مخالفین لازماً ذلیل ہوں گے، اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو ان کا رب اس سرزمین میں غلبہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہر حال میں نافذ ہو کے رہے گا۔ آیت نمبر 8 پر اب اس کا یہ پہلا حصہ ختم ہوا۔ اب آیت نمبر 9 سے بیان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں بھی ان منافقوں کی طرح اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور یاد رکھو جو ایسا کریں گے فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارے میں پڑنے والے ہوں گے۔ وانفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ حسرت سے کہے کہ اے رب تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی، فاصدق، کہ میں تیری راہ میں خرچ کرتا، واکن من الصالحین، اور ایسا کرتا تو آج صالحین کے زمرے میں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، در حال کہ جب کسی کا وقت آ پہنچے گا تو اللہ ہرگز اس کو ڈھیل نہیں دے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب آئیے دوسری سورۃ تغابن کے بھی متعلق ہم آغاز کرتے ہیں، جو کہ اسی سورت کا جوڑا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ در حقیقت اس کا موضوع، اس سورۃ تغابن کا موضوع حقیقت ایمان ہے، اور ایمان اور نفاق در حقیقت آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں، اس لیے کہ حقیقی ایمانی کی ضد در حقیقت نفاق ہے۔ سورۃ تغابن میں سب سے پہلے ایمان کی وضاحت کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آیات تک ایمان کو بیان کیا، اس کے بعد پھر 8ویں آیات سے ایمان کی پرزور دعوت دی گئی، اور پھر ایمان کے ثمرات اور اس کے تقاضوں کا تذکرہ ہے، اور پھر انہی تقاضوں کو ادا کرنے کی پرزور دعوت دی گئی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے دشمن تمہارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے متنبہ رہو کہ اصل چیز یہ بیوی بچے اور اہل و عیال نہیں ہیں۔ دنیا کی مصیبتوں سے ڈرا کر یہ آخرت کے بارے میں تمہیں شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں، در حال ہے کہ اصلی چیز آخرت ہے۔ ہار جیت کا دن در حقیقت وہی ہے، اس میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کی رضا طلبی کے راستے میں ایثار اور قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ وہ آخری صورت ہے جو کہ تسبیح باری تعالیٰ سے شروع ہوئی، یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں اس کے اندر 5 صورتیں ان کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اس میں تسبیح
فعل مضارع کے صیغے میں آئی ہے کہ زمین اور آسمان کے ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، وہی سزاوار شکر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اس طرح اپنے عمل سے شہادت دیتی ہے کہ اس کائنات کی بادشاہی تنہا اسی کی ہے، اور جب وہی بادشاہ ہے تو وہی سزاوار شکر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اپنے کسی کام میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لہذا کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے کہ تمہیں تخلیق کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا خالق بھی وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے، اس لیے حق تو یہ تھا کہ تم بھی اسی طرح اپنے رب کی تسبیح کرتے جس طرح تمام کائنات کر رہی ہے، لیکن اس نے تمہیں ارادہ اور اختیار بخشا ہے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے اور یہی ہونا تھا کہ تم میں ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی، تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے تمہیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہو کرتے پھرو اور تم سے بے تعلق ہو کر بیٹھ گیا ہے، نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا کہ خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمانوں کو اس نے برحق پیدا کیا ہے، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فاحسن صورکم، تو نہایت ہی اچھی صورتیں بنائی ہیں، کیا ہی خوبصورت تمہاری صورت کشی کی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یہ بات بھی جان لو کہ آخر کار اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی ابھی جو بات بیان ہوئی ہے یہ در حقیقت اسی کی دلیل ہے کہ دنیا ایک مقصد حق کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ کسی کیلنڈرے کا کھیل نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش میں بھی غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے، اس مقصدیت اور اہتمام کا تقاضا ہے کہ بدلے کا ایک دن آئے اور انسان کو جزا اور سزا کے لیے اسی رب کی طرف لوٹایا جائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس اہتمام کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ کہ آخر کار اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، اور زمین اور آسمانوں کے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک تعالیٰ تو سینوں کے بھید تک کا جاننے والا ہے۔ یہ اس مغالطے کو دور کیا ہے جو آخرت کی جزا و سزا کے معاملے میں بالعموم لوگوں کو ہوتا رہا ہے کہ خفیہ اور اعلانیہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اور جس نیت اور ارادے سے کرتے ہیں اس کا علم آخر کہاں محفوظ ہوگا کہ ایک ایک چیز سامنے آ جائے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکے۔ فرمایا ہے کہ اللہ ان میں سے ہر چیز سے واقف ہے، بلکہ وہ تو دلوں کے بھید تک کو جاننے والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جنہوں نے اس سے پہلے ان حقائق کا انکار کیا، فذاقوا وبال امرہم، تو اپنے کیے کا وبال اسی دنیا میں چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور جن قوموں میں ہوا یہ ان کے انجام کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اہل عرب عاد اور سمود، قوم لوط اور مدین والوں سے واقف تھے، اور ان میں سے بعض قوموں کے آثار ان کے گزرگاہوں میں بھی پڑھتے تھے۔ پچھلی صورتوں میں ان کی سرگزشتیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے ارشاد ہوا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آتے رہے۔ فقالوا ابشر یہدوننا، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہم ایسے ہی حقیر ہو گئے ہیں کہ ہمارے جیسے انسان اب ہمارے ہادی بنا کر بھیج دیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی رسول بھیجنا تھا تو ہم سے برتر کسی مخلوق کو اس منصب پر فائز کیا ہوتا۔ اپنی ہدایت کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں، ہم ان کا احسان کیوں اٹھائیں؟ یہ ظاہر ہے کہ آخری درجے کی سرکشی اور استکبار تھا، لہٰذا آگے فرمایا ہے کہ پھر اللہ کو بھی اس کی کچھ پرواہ نہیں رہی کہ یہ کس گڑھے میں گرتے ہیں۔ فَكَفَرُوا، اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اس کے نتیجے میں اللہ بھی
اپنی سنت کے مطابق ان سے بے نیاز ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہے ہی ہے ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ زعم الذین کفروا، ان منکروں نے بھی بڑے دعوے سے کہا ہے کہ الن یبعثوا، کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، ان سے کہیں بلا کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں کیا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بظاہر دعوے کا جواب دعوے سے دیا ہے، لیکن غور کیجئے تو اس جملے میں قسم کا جو اسلوب اختیار کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ اپنے اندر دلیل کا بھی ایک لطیف سا پہلو رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت، جس کی شانیں اس کائنات کے ہر گوشے میں نمایاں ہیں، اس بات کو لازم کرتی ہیں کہ وہ نیکوکار اور بدکار دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ لازماً وہ نیکوں کو ان کی نیکی کا صلہ دے گا اور بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا دے گا۔ اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھائے، ان کا حساب کرے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا و سزا دے۔ پھر آیت نمبر 8 سے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور خبردار ہو جاؤ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن کو یاد رکھو جب وہ روز محشر کی پیشی کے لیے تمہیں اکٹھا کرے گا۔ یہ مخاطبین کو ان کے مغالطوں سے نکالنے کے لیے جن میں وہ مبتلا تھے کہ اتنی بے شمار مخلوقات کہاں سے اٹھا کر جمع کر دی جائیں گی، انہیں توجہ دلائی ہے کہ ڈاؤٹ میں رہنے کے بجائے اس دن کی تیاری کرو، شک میں رہنے کے بجائے تمہیں اس آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، وہی در حقیقت نفع و نقصان کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا، یہی اصل تغابن ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس دنیا کو ہار جیت کا میدان سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہار جیت کا اصلی دن وہ ہوگا جس دن انسانوں کی ابدی نعمت اور ابدی نقمت کے فیصلے ہوں گے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یکفر عنہ سیئاتہ، ان کے گناہ وہ اس دن ان سے جھاڑ دے گا۔ وَیُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَار، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی در حقیقت یہی ہے۔ والذین کفروا، اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ کے لوگ ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے تو ایمان والو ان کے زیر اثر تم اپنے آپ کو شبہات میں مبتلا کرتے ہو، تو لہذا یاد رکھو کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح کے موقع پر یہدی قلبہ، اللہ ان کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے، یعنی ان کو صبر اور تسلیم، رضا بالقضاء، عزم اور ہمت اور ثبات اور استقامت عطا فرماتا ہے، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ لہذا پھر بیان ہوا اگلی آیت میں کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھو، اور واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، اطاعت کے رویہ اختیار نہیں کرتے، تو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو پھر جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو بس یہی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں، ان کی اصل ذمہ داری صرف پہنچا ہی دینا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا نفع اور نقصان کی سب توقعات اور اندیشے بھی اسی سے وابستہ رہنے چاہیے۔ کسی دوسری کی ہستی نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم،
تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو۔ یہ قرآن نے در حقیقت اپنی پوری تقریر کا نظم واضح کر دیا کہ اس میں خطاب اگرچہ منکرین کو بھی کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت روئے سخن انہی مسلمانوں کی طرف ہے جن کی بیوی بچے اسلام لا چکے تھے، لیکن ان میں سے بعض کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ لہذا وہ جب دیکھتے کہ ان کے شوہر یا باپ آخرت کی امید میں اپنی دنیا کھو رہے ہیں، اپنے مفادات کی قربانی دے رہے ہیں اور اپنا کمایا ہوا مال بے دریغ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کی راہ میں مزاحم ہوتے اور آخرت کے بارے میں بھی اسی طرح کے اعتراضات اٹھا کر جو اس سے پہلے منکرین اٹھاتے رہے تھے انہیں شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے دل اور دماغ کو یکسو رکھنے کے لیے پہلے آخرت اور اس کے دلائل کی تذکیر فرمائی، پھر تھوڑی دیر کے لیے منکرین کو مخاطب کر کے آخرت سے متعلق ان کی پیدا کردہ مغالطوں کو دور کیا، اور اس کے بعد انہیں متنبہ فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے دین اور ایمان کے دشمن تمہارے گھر ہی میں موجود ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ پھر آگے بیان کیا کہ اپنے رویے کو بیلنس رکھو، زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ تاہم عفو و درگزر اور چشم پوشی سے کام لوگے اور معاف کرو گے تو یہی بہتر ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ وہ اپنے مضمون کو اسی طریقے سے بیلنس کر دیتا ہے کہ ایک طرف کہا گیا کہ اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، لیکن آگے پھر بیان ہوا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لوگے اور چشم پوشی سے کام لوگے اور معاف کرو گے تو پھر یہی بہتر ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ غفور الرحیم ہے، جس طرح وہ بندوں کی کوتاہی سے درگزر فرماتا ہے، اسی طرح بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ جس حد تک گنجائش ہو عفو اور درگزر اور چشم پوشی سے کام لیں۔ اس تنبیہ سے مقصود تمہیں ہوشیار کرنا ہے، تمہارے گھروں میں کوئی بدمزگی پیدا کرنا نہیں ہے، تمہیں اپنے اہل و عیال کے دل و دماغ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، سختی کر کے ان کی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر لینا چاہیے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد بس ایک فتنہ، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو لہٰذا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو جہاں تک ہو سکے اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ اور یاد رکھو کہ ومن یوق شح نفسہ، جو دل کی تنگی سے محفوظ رہے، فاولئک هم المفلحون، وہی ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو لفظ شو استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بخل اور حرص کے ہیں۔ آیت میں اس کی اضافت نفس کی طرف ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی انہی داعیات میں سے ہے جن سے نفس انسانی نے ترکیب پائی ہے، لہذا غضب اور شہوت کی طرح اس کو بھی دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ جذبہ غالب ہونے لگے تو انسان اس کے بالکل علی الرغم انفاق کر کے، یعنی خرچ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اس جذبے کو، اس شوق کو دباتا رہے، یہاں تک کہ یہ شوق اتنا کمزور ہو جائے کہ نیکی کے اقدام میں مزاحم نہ ہو سکے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ اپنے اس جذبے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے اس کی کوشش میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں آخرت کی فلاح کے حقدار وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا جوئی کے اعمال میں انفاق کا درجہ سب سے اونچا ہے، بالخصوص وہ انفاق جو آدمی اپنی ذاتی ضروریات کو نظر انداز کر کے کرتا ہے۔ اس لیے پھر آیت نمبر 17 میں آگے ارشاد ہوا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اچھا قرض، یعنی ابھی جس انفاق کا ذکر ہوا تھا وہ عام ہے، یہ اس کے بعد بطور خاص اس انفاق کی ترغیب دی ہے کہ جو اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے لفظ قرض کے استعمال میں جو اپیل اور بلاغت ہے وہ در حقیقت دیکھا جائے تو کوئی محتاج بیان نہیں ہے، اور اچھے قرض سے مراد وہ قرض ہے جو اچھے مال میں سے اور خوش دلی اور فیاضی کے ساتھ دیا جائے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو اچھا قرض، یضاعفہ لکم،
تو وہ اس کو تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا بردبار ہے، یعنی تمہارے ایثار کا قدردان ہے اور تمہاری کوتاہیوں کے معاملے میں بڑا بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، اس لیے تم جو ایثار بھی کرو گے وہ اس سے چھپا نہیں رہے گا۔ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے، لہٰذا اس کا ساتھ دو گے تو کبھی نامراد نہیں ہوگے۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔